پیچھے میں نماز پڑھی ہے تو آپ میں سے کسی کو اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ حضرت ابراہیم نخعی روایت کرتے ہیں کہ جہر الامام بسم اللہ الرحمن الرحیم بدعۃ، امام ابن شہبہ نقل کیا ہے کہ امام ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ امام کا اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھنا یہ بدعت ہے۔ اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھنا یہ کیا ہے؟ بدعت۔ اچھا، تکبیر اولیٰ کے علاوہ نماز میں رفع یدین نہ کرنے کا بیان، ان کی جو ہم تکبیر تحریم میں اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ باقی ہم کسی جگہ نہیں اٹھاتے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کو سننے سے پہلے یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، آپ نے نماز کا فرائض بھی سن لیے نا، ارکان آپ نے سن لے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح ہے، ارکان سن لیے نا آپ نے، واجبات بھی سن لیے، نماز کی سنتیں بھی آپ نے سن لی ہیں، ڈیٹیل سے بیان ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ ان ساری چیزوں کے اندر کہیں رفع یدین کا بیان تو نہیں آیا تھا؟ نماز کے ارکان شرائط کے اندر کہیں رفع یدین کا بیان تو نہیں آیا تھا کہ بھئی یہ شرط ہے، ٹھیک ہے، اور واجبات کے اندر، ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز جتنی ہے اس کو اتنا ہی رہنے دیا جائے، ایک بات۔ دوسرا، یہ رفع یدین کرنے کو ناپسند کرنا اور نہ کرنے کو بہت پسند کرنا، ٹھیک ہے، اس پر ایک بڑی زبردست بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو جنت کے اندر رفع یدین کرنے والے بھی نظر آئیں گے اور رفع یدین نہ کرنے والے بھی نظر آئیں گے، اس لیے ٹینشن لینے کی ضرورت جنت کے اندر کیا خیال ہے؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نہیں ہوں گے؟ ہوں گے نا؟ آپ رفع یدین کرتے ہیں۔ جنت کے اندر امام احمد بن حنبل نہیں ہوں گے؟ ہوں گے نا؟ آپ رفع یدین کرتے ہیں۔ امام شافعی نہیں ہوں گے؟ ہوں گے نا؟ آپ رفع یدین کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے نا جنت میں؟ آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہاں، ہم اس کا تھوڑا سا بیک اپ لے کے کہ پہلے رفع یدین کی روایات بھی ہیں، رفع یدین نہ کرنے کی روایات بھی ہیں، تو پھر ایسا کیوں ہے، ہم کیوں نہیں کرتے اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ رفع یدین شروع میں کیا جاتا تھا، رفع یدین شروع میں کیا جاتا تھا، بعد میں اس کو ترک کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ بخاری شریف کے اندر کتنی حدیث ہیں رفع یدین کرنے والی، ٹھیک ہے، لیکن کلیہ یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک عمل کیا جاتا ہو اور پھر اس کو چھوڑ کے دوسرا عمل کیا جانے لگے تو پہلے والا منسوخ ہوتا ہے، بعد والا ناسخ ہوتا ہے۔ عمل کس پر ہوتا ہے؟ بعد والے پر۔ عمل کس پر ہوتا ہے؟ بعد والے۔ یہ ایک مین تھیوری ہے۔ اچھا، حضرت علقمہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث امام ترمذی نے نقل کی ہے۔ علقمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ راوی کہتے ہیں پھر انہوں نے نماز پڑھائی اور ایک مرتبہ کے سوا اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے، اور امام نسائی کی روایت بیان کرتا روایت یہ ہے پھر انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے، کہ ثم لم یعد، ٹھیک ہے، فصلی، نماز پڑھائی، فلم یرفع یدیہ الا مرۃ، اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے سوائے ایک مرتبہ کے جو تکبیر تحریمہ میں اٹھائے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام نسائی نے نقل کیا ہے، امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ امام ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ وہ بڑی جامع کتب ہے، بڑی جامع کتب ہیں جن کو ہم سیاہ ستہ بولتے ہیں، یہ اس کی روایت ہے۔ حدثنا الحسن ابن علی، ان کے حضرت امام حسن بن علی روایت کرتے ہیں، اور قالو آگے حدثنا سفیان بسنادہ فرفع یدیہ فی اول مرۃ، ٹھیک ہے، اور کہا کہ بس آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے شروع میں، وقال بعضهم مرۃ واحدہ، اور کچھ نے کہا کہ ایک مرتبہ ہی اٹھائے،
ٹھیک ہے. اب اس پر یہ پوری ڈیٹیل ہے کہ کس کس حدیث کی کتاب میں یہ روایت آئی ہے اور کون کون سی حدیث نمبر ہے. اگر میں وہ ڈیٹیل بیان کرنے لگ جاؤں گا تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے. حسن بن علی وہ جو میں پہلے چیز ساری بیان کی حضرت عبداللہ بن مسعود والی روایت کہ صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے. حضرت برہ ابن عازب روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود. ٹھیک ہے, بالکل واضح الفاظ ہیں. حضرت برہ ابن عازب روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ, ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ کانوں کے قریب آپ کے ہاتھ چلے جاتے. اپنے ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ جو ہے وہ کانوں کے قریب چلے جاتے. ثم لا یعود, پھر ہاتھ یعنی کہ اٹھانے کو دوبارہ پھر لوٹاتے نہیں تھے. یعنی کہ شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے اور کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے اور اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھانے کو لوٹانا نہیں کرتے تھے, یعنی ایک ہی مرتبہ. اس کو امام ابو داؤد نقل کیا ہے. حضرت اسود روایت کرتے ہیں کہ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یرفع یدیہ فی اول تکبیر ثم لا یعود الی شیء من ذلک. ٹھیک ہے. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کہتے نہیں ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو طریقہ ہے کان یرفع یدیہ فی اول تکبیر, آپ تکبیر کی شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے. ثم لا یعود الی شیء من ذلک, اور پھر نماز میں کسی اور جگہ ہاتھ نہ اٹھاتے تھے. اور وَيَأْسِرُ ذَلِكَ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس عمل کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہ حدیث جو ہے وہ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں نقل کی ہے. آگے حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس پر اکتفا کروں گا, باقی چیزیں بات کر رہے ہیں انشاءاللہ. عبداللہ ابن عمر یعنی کہ سید فاروق اعظم کے بیٹے, آپ روایت کرتے ہیں امام ابو عوانہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا, اور جب آپ رکوع کرنا چاہتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. اور بعض نے کہا کہ دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھ آپ نہیں اٹھاتے نہیں تھے. حضرت عاصم بن کلیب بات کرتے ہیں اپنے باپ سے, کیا ان علی کان یرفع یدیہ, آپ ہاتھ اٹھاتے تھے اذا افتتح الصلاۃ, جب آپ نماز شروع کرتے. ثم لا یعود, پھر آپ نہیں لوٹاتے تھے. امام ابن شیبہ نے اس کو نقل کیا ہے. حدیث کی بڑی معتبر ترین کتاب امام ابن شیبہ نے اس کو نقل کیا ہے. عاصم بن کلیب کے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مولا علی شیر خدا کے پیچھے نماز پڑھی اور انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے. انہوں نے صرف شروع میں نماز شروع کرتے ہوئے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری بات ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہمارا اس پر ہے عمل ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور کل والی بات اگر اس کے ساتھ ایڈ کر لیں کہ جب روایات ایک سے زائد طرح کی آ جاتی ہیں تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ سنت کیا ہے. سنت کیا ہے, اور سنت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں آگے میں کسی نے دین سیکھنا ہو تو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھے. ٹھیک ہے. اور عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی جگہ ہاتھ اٹھاتے نہیں تھے. باقی رہا یہ بیان کہ جناب بخاری شریف کے اندر روایات ہے رفع یدین والی روایات ہیں تو ہیں, ہم کون سا انکار کرتے ہیں, بالکل ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ رفع یدین کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو کھلی کہتے ہیں کہ آپ رفع یدین کریں, لیکن کسی امام کی تقلید تو کریں. آپ امام شافعی کے مقلد بن کے آپ کریں, رفع یدین کریں, بسم اللہ, ہمیں خوشی ہوگی. ٹھیک ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے, ٹھیک ہے, اس پر شیخ الاسلام نے بڑی کمال کی بات کی ہے. آپ کہتے ہیں کہ لوگوں تم نہیں جانتے یہ مسلک کیوں بنے, یہ والے نہیں, یہ تو رولا ہے نا سارا. ٹھیک ہے نا. یہ مسالک سے مراد
بڑے امام جو ہیں چاروں ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، یہ چاروں ائمہ، اور ان چاروں ائمہ کے الگ الگ مسلک کیوں بنے؟ اس وجہ سے اللہ نے اپنے محبوب کی ساری اداؤں کو زندہ رکھنا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی ساری اداؤں کو زندہ رکھنا تھا، تو ساری اداؤں کو زندہ رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، رب نے یہ نہیں پسند کیا کہ میرے محبوب کی کوئی ادا جو ہے وہ کہیں مدھم پڑ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو کسی نے کسی ادا کو اپنایا، کسی نے کسی ادا کو اپنایا، کسی نے ہاتھ باندھ کے پڑھنے کو اپنایا، کسی نے ہاتھ کھول کے پڑھنے کو اپنایا، کسی نے رفع یدین کرنے کو اپنایا اور کسی نے رفع یدین نہ کرنے کو اپنایا۔ اس طریقہ سے میرے محبوب کی ساری ادائیں جو ہیں وہ محفوظ ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی